یونیورسٹی کا کوریڈور اب مکمل طور پر ویران ہو چکا تھا۔ عائزہ کے جوتوں کی چاپ خاموش راہداری میں گونج رہی تھی۔ وہ جلدی میں تھی، اسے اپنی فائل لائبریری سے لینی تھی، لیکن جیسے ہی وہ واش روم کے قریب سے گزری اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ اندر مڑی تاکہ اپنے چہرے پر پانی ڈال کر خود کو پرسکون کر سکے، لیکن ابھی اس نے سنک تک قدم ہی بڑھایا تھا کہ پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز آئی۔ کلک! دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے پروفیسر دانیال کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ ہمیشہ والا سنجیدہ تاثر نہیں تھا، بلکہ آنکھوں میں ایک ایسی گہری تپش تھی جو عائزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سر، آپ یہاں؟ عائزہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ پلیز دروازہ کھولیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ پروفیسر دانیال نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سست رفتاری سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ عائزہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ ٹھنڈی دیوار اس کی کمر سے آ لگی۔ دانیال نے اپنے دونوں ہاتھ عائزہ کے گرد دیوار پر ٹکا دیے، اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیا۔ ان کی قربت اتنی شدید تھی کہ عائزہ کو ان کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ، ان کی آواز میں ایک عجیب سی کھردری مٹھاس تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کلاس میں صرف لیکچر دے رہا ہوتا ہوں؟ میری نظریں ہر پل تمہارے ان لرزتے ہوئے لبوں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے عائزہ۔ عائزہ نے ہمت جمع کر کے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن ان کا جسم کسی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ سر، یہ غلط ہے، آپ میرے ٹیچر ہیں۔ اس وقت میں تمہارا ٹیچر نہیں ہوں عائزہ۔ دانیال نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرخوشی کی، جس سے عائزہ کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس وقت میں صرف وہ انسان ہوں جو تمہاری اس معصومیت کو اپنے نام کرنا چاہتا ہے۔ یہ بند دروازہ آج ہمیں اس دنیا سے الگ کر چکا ہے۔ عائزہ کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں، لیکن اندھیرے میں بھی اسے دانیال کی موجودگی اور ان کے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ دانیال نے اس کے کاندھوں کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا، لیکن اسے چھوا نہیں۔ وہ محض چند انچ کے فاصلے پر رکے ہوئے تھے، مگر اس قلیل فاصلے سے اٹھنے والی حرارت عائزہ کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری یہ خاموشی عائزہ، یہ مجھے اکساتی ہے۔ دانیال کی آواز اب مزید گہری اور بوجھل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ عائزہ کی گردن کے اس نازک حصے کے قریب کیا جہاں اس کی شہرک خوف اور ہیجان سے تیزی سے پھڑک رہی تھی۔ عائزہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور دیوار سے مزید چمٹ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دانیال کی گرم سانسیں اس کی جلد پر لرزش پیدا کر رہی ہیں۔ دانیال نے اپنے ہاتھ کی پشت سے عائزہ کے گال کو بہت دھیرے سے چھوا۔ یہ لمس اتنا غیر متوقع اور مخملی تھا کہ عائزہ کے لبوں سے ایک دبی دبی سی سسکی نکل گئی۔ سر، پلیز، اس نے لرزتی آواز میں التجا کی، مگر اس کے اپنے ہاتھ دانیال کے سینے پر بے جان ہو چکے تھے۔ وہ انہیں پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن اس کا وجود جیسے کسی جادو کے زیر اثر دانیال کی سمت کھینچ رہا تھا۔ دانیال نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے وجود کے بالکل قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ عائزہ کو دانیال کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھی۔ تم میری ہو عائزہ، اس یونیورسٹی کی دیواروں کے پیچھے بھی اور اس سے باہر بھی۔ دانیال نے جھک کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ عائزہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے قدم پیچھے لیے، مگر دانیال کی نظروں میں موجود تپش اسے وہیں منجمد کر رہی تھی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور ہٹیں، عائزہ نے لرزتی آواز میں کہا اور اپنے دونوں ہاتھ دانیال کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دانیال ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے عائزہ کی کلائیوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں لے کر اسے دیوار کے ساتھ اوپر کی طرف دبوچ لیا۔ عائزہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، دانیال کا وجود اس کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے خود سے دور کر سکتی ہو؟ دانیال کی سرگوشی اس کے کان کے پاس گونجی، جس کی تپش عائزہ کی گردن پر لرزش پیدا کر رہی تھی۔ تم جتنا پیچھے ہٹو گی، میرا جنون اتنا ہی بڑھے گا۔ عائزہ نے اپنی پوری طاقت لگائی۔ اس کا وجود دانیال کے مضبوط جسم کے سامنے بے بس تھا۔ دانیال نے اپنا چہرہ اس کے اتنے قریب کر لیا کہ ان کے لبوں کے درمیان محض ایک بال برابر فاصلہ رہ گیا۔
عائزہ نے مزاحمت میں اپنا سر ادھر ادھر گھمانا چاہا، مگر دانیال کی دوسری ہتھیلی اس کے کمر کے پیچھے دیوار پر جم گئی۔ اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا۔ ٹھیک اسی لمحے جب عائزہ کو دوپٹہ اس کے کاندھے سے ڈھلک چکا تھا اور اس کے بال بکھر کر دانیال کے چہرے کو چھو رہے تھے، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ باہر سے کئی لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اندر کوئی ہے؟ ہینڈل لاک ہے؟ ایک طالب علم کی آواز آئی۔ سروس بوائے ادھر آؤ، چابی لاؤ۔ نہیں، چابی نہیں لگ رہی، اندر سے کنڈی چڑھی ہوئی ہے۔ دوسری آواز بلند ہوئی۔ عائزہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ اگر دروازہ کھل جاتا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس کے کپڑے بے ترتیب تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ایک مرد کے حصار میں تھی۔ اوئے، اندر سے کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ کہیں کوئی بے ہوش تو نہیں ہو گیا؟ باہر سے چوکیدار کی کرخ آواز آئی۔ دروازہ توڑو، جلدی کرو، اندر کوئی ہے، مجھے شک ہو رہا ہے۔ دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر لگی۔ ٹھا! عائزہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے تڑپ کر دانیال کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب خوف کی بجائے ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ باہر سے دروازہ توڑنے کی کوششیں تیز ہو گئی تھیں اور ہر ضرب کے ساتھ عائزہ کی دھڑکنیں بند ہونے لگی تھیں۔ یہ عائزہ کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت دن تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج اسے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ملنے والا تھا۔ اچانک کچن سے اس کی امی کی آواز آئی۔ عائزہ بیٹا، جلدی اٹھو، اب دیر ہو رہی ہے۔ تمہارے بابا ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے ہیں۔ تمہیں کالج، یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے جانا ہے یا نہیں؟ عائزہ جلدی سے بستر سے اٹھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کا یہ دن اس کی زندگی کا سب سے یادگار اور خطرناک دن بننے والا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ناشتے کی میز پر پہنچی۔ اس کے بابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ عائزہ کو دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے، تیار ہو میری بیٹی؟ چلو، شاباش، ناشتہ کرو، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ آج سے تمہاری پڑھائی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ عائزہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھتی رہی۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت لان اور طلبہ کا ہجوم۔ عائزہ اور اس کے بابا ایڈمیشن آفس کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ راہداری سے گزر ہی رہے تھے کہ عائزہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دور ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی اور ان کی نظریں عائزہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ عائزہ کو ایک پل کے لیے عجیب سا لگا، جیسے کوئی اسے اپنے حصار میں لے رہا ہو۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور اپنے بابا کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ایڈمیشن فارم جمع کروانے کے بعد عائزہ کے بابا نے اسے یونیورسٹی کے بڑے گیٹ تک چھوڑا اور تاکید کی کہ وہ اپنا خیال رکھے۔ عائزہ جب واپس مڑی تو اس کی نظریں بے اختیار اسی سمت گئیں جہاں وہ پر اسرار شخص کھڑا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا الجھ گئی مگر اپنی خوشی میں اس خیال کو جھٹک دیا۔ اگلے چند دن عائزہ کے لیے بہت مصروف تھے۔ نئی کلاسز، نئے دوست اور یونیورسٹی کا وسیع ماحول۔ لیکن ایک چیز تھی جو اسے بار بار بے چین کر رہی تھی۔ وہ جب بھی کوریڈور سے گزرتی یا لائبریری میں ہوتی، اسے محسوس ہوتا کہ کوئی دور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک دن عائزہ اپنی سہیلی سارا کے ساتھ کیفیٹیریا کی طرف جا رہی تھی کہ سارا نے کونی مار کر اسے اشارہ کیا۔ عائزہ، وہ دیکھو، وہ ہمارے نئے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر دانیال۔ سنا ہے بہت جینیس ہیں، لیکن اتنے ہی زیادہ غصیلے اور سخت گیر بھی۔ عائزہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے ایڈمیشن والے دن دیکھا تھا۔ پروفیسر دانیال ایک درخت کے نیچے کھڑے چند طلبہ سے بات کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں تیکھی نظروں سے عائزہ کا پیچھا کر رہی تھیں۔ کلاس روم کا پہلا سامنا ہوا اور اگلے ہی گھنٹے عائزہ کی کلاس پروفیسر دانیال کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس روم میں داخل ہوئے، پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا کہ ہر کوئی سہم کر رہ گیا۔ پروفیسر دانیال نے ڈائس پر فائل رکھی اور اپنی گہری آواز میں بولنا شروع کیا۔ میرا نام دانیال ہے اور میری کلاس میں ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی نظریں پوری کلاس پر گھمائیں اور پھر وہ نظریں عائزہ پر آ کر رک گئیں۔ عائزہ نے گھبرا کر اپنی کاپی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پروفیسر دانیال اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچانک دانیال کی آواز گونجی،
عائزہ زاہد کھڑی ہو جائیں۔ عائزہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جی سر۔ دانیال سست رفتاری سے چلتے ہوئے اس کی بینچ کے قریب آئے۔ پوری کلاس کی نظریں ان پر تھیں۔ انہوں نے عائزہ کے بالکل قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا، کیا آپ کو میری کلاس بورنگ لگ رہی ہے یا آپ کا دھیان کہیں اور ہے؟ عائزہ کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اسے دانیال کے پرفیوم کی وہی تیز خوشبو آئی جو ایڈمیشن والے دن محسوس ہوئی تھی۔ نہیں سر، میں تو بس نوٹ کر رہی تھی، عائزہ نے لرزتے ہوئے جواب دیا۔ دانیال کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اچھی بات ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میرا ہر لفظ یاد رکھیں گی، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ پا کر رہتا ہوں۔ کلاس ختم ہوئی تو سب طلباء باہر نکل گئے۔ عائزہ بھی اپنی کتابیں سمیٹ ہی رہی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ کلاس میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو پروفیسر دانیال اب تک وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ عائزہ، انہوں نے اس کا نام اتنے مانوس انداز میں لیا کہ عائزہ کو جھرجھری آ گئی۔ سر، میں جا سکتی ہوں؟ اس نے بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ دانیال نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تمہارا اور میرا سفر شروع ہوا ہے۔ یاد رکھنا عائزہ، اس یونیورسٹی میں تمہارا سایہ بھی میری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرے گا۔ عائزہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ عائزہ ہانپتی کانپتی کوریڈور سے گزر کر جب یونیورسٹی کے مین گیٹ کے قریب پہنچی تو وہاں سارا بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائزہ کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھوں میں اب بھی وہی خوف لہرا رہا تھا جو پروفیسر دانیال کی باتوں نے وہاں بو دیا تھا۔ اوہ خدایا، عائزہ کہاں رہ گئی تھی تم؟ سارا نے اسے دیکھتے ہی شکایت کی۔ کب سے یہاں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ خیر تو ہے؟ تم ایسے کیوں ہانپ رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ عائزہ نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ سارا، پروفیسر دانیال نے روک لیا تھا۔ اس کی آواز اب بھی لرز رہی تھی۔ کیا؟ سارا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک دم جوش اور رشک کے جذبات نمایاں ہو گئے۔ پروفیسر دانیال نے تمہیں خود روکا؟ لڑکی، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں ان کے ایک جملے، ایک نظر کے لیے ترستی ہیں۔ سارا، تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ بہت عجیب ہیں، عائزہ نے دبی آواز میں کہا، مگر سارا تو جیسے اپنی ہی دھن میں تھی۔ عجیب نہیں، وہ کلاسک ہے عائزہ۔ سارا نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ تم نے ان کا خط کارڈ دیکھا ہے؟ اور وہ گہری سنجیدہ آنکھیں، جب وہ سوٹ پہن کر کوریڈور سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہالی ووڈ اسٹار ہو۔ اوپر سے ان کی آواز اتنی بھاری اور مسحور کن کہ بندہ سنتا ہی رہ جائے۔ آدھی سے زیادہ لڑکیاں تو صرف ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کے سبجیکٹ میں فیل ہونے کو تیار بیٹھی ہیں۔ عائزہ نے سارا کی طرف دیکھا جو پروفیسر کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ اسے کیسے بتاتی کہ جس ہینڈسم شخصیت پر سب مرتی ہیں اس کے حصار میں دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے اسے۔ سارا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا سایہ بھی ان کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرے گا، عائزہ نے خوفزدہ لہجے میں بتایا۔ سارا بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہائے، یہ تو بالکل کسی فلمی ڈائلاگ جیسا ہے۔ عائزہ، وہ سخت گیر ٹیچر ہیں، شاید تمہیں ڈرا رہے ہوں گے تاکہ تم پڑھائی میں لاپرواہی نہ کرو۔ ویسے سچ کہوں تو اگر وہ مجھے ایسا کہتے تو میں تو خوشی سے وہیں ڈھیر ہو جاتی۔ کتنے ڈیشنگ ہیں وہ، ان کا وہ مخصوص پرفیوم پورے کوریڈور کو مہکا دیتا ہے۔ عائزہ خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہی پرفیوم کی خوشبو اب بھی اس کے اپنے حواسوں پر سوار تھی۔ اسے سارا کی باتیں تسلی دینے کی بجائے مزید بے چین کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جس جنون کی جھلک اس نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھی ہے اسے یہ دنیا صرف کرشمہ سمجھ رہی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کا ماحول معمول کے مطابق تھا، لیکن عائزہ کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کلاس روم میں داخل ہوئی اسے اپنی ڈیسک پر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ ابھی سب طلباء اپنی جگہوں پر بیٹھے ہی تھے کہ پروفیسر دانیال ایک ہاتھ میں فائل اور دوسرے میں چند کاغذات لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر وہی پر اسرار سنجیدگی تھی، مگر آج ان کی نظریں عائزہ پر جمنے کی بجائے پورے کلاس روم کا طواف کر رہی تھی۔ آج ہم کوئی لیکچر نہیں لیں گے، دانیال کی پاٹ دار آواز گونجی۔ آپ سب کا ایک سرپرائز ٹیسٹ ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ
پچھلے چند دنوں میں آپ لوگوں نے میری باتوں کو کتنا سنجیدگی سے لیا ہے۔ پوری کلاس میں ایک دم خسر پسر شروع ہو گئی۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تو پچھلی کلاس میں دانیال کے خوف کی وجہ سے کچھ نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ سوال نامے تقسیم کیے گئے اور دانیال آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر عائزہ کی طرف دیکھنے لگے۔ عائزہ نے پرچے پر نظر ڈالی تو اسے ایسا لگا جیسے تمام الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے ہوں۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ اس نے کوشش کی لیکن وہ ایک بھی درست جواب نہ لکھ سکی۔ جب وقت ختم ہوا تو دانیال خود اٹھ کر پرچے اکٹھے کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ عائزہ کے قریب پہنچے انہوں نے اس کا پرچہ اٹھایا اور اس پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ ان کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سب جا سکتے ہیں سوائے عائزہ زاہد کے، دانیال نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ آپ کا رزلٹ انتہائی مایوس کن ہے عائزہ، آپ کو اسپیشل کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ سارا نے عائزہ کی طرف ہمدردی اور تھوڑی سی رشک بھری نظروں سے دیکھا اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ جب آخری طالب علم بھی باہر چلا گیا، یونیورسٹی کی راہداریوں میں طلبہ اور عملے کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سست رفتاری سے پلٹے اور عائزہ کے بینچ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا رعب اور شخصیت کا دباؤ ہی ایسا تھا کہ عائزہ کو دروازہ کھلا ہونے کے باوجود خود کو ایک قید محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھیں عائزہ، دانیال نے مستحکم مگر دھیمی آواز میں حکم دیا۔ عائزہ کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سر وہ سب چلے گئے ہیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ آپ کو دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس ٹیسٹ کو مذاق سمجھا۔ دانیال نے وہ پرچہ اس کے سامنے میز پر پٹخا جس پر بامشکل 2 لائنیں لکھی تھیں۔ اتنا غلط اور نامکمل کام۔ عائزہ زاہد، کیا آپ کا ذہن کلاس میں نہیں ہوتا؟ وہ عائزہ کے اتنا قریب جھکے کہ عائزہ کو پیچھے ہونا پڑا، یہاں تک کہ وہ اپنی کرسی کی پشت سے جا لگی۔ دانیال نے اپنے ہاتھ ڈیسک پر جما دیے، اس کے گرد ایک مجازی حصار بناتے ہوئے جو کسی بند کنڈی سے زیادہ مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہاں آپ کو فیل کرنے کے لیے نہیں ہوں، لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ جب میں پڑھا رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو۔ دانیال کی آواز اب مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ ان کی نظریں عائزہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آپ کی ان آنکھوں میں جو الجھن ہے وہ کتابوں سے نہیں مجھ سے ہے نا؟ عائزہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل کی دھڑکن باہر کوریڈور میں گزرتے لوگوں کو سنائی نہ دے جائے۔ سر میں اگلی بار اچھا پرفارم کروں گی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اگلی بار نہیں عائزہ، ابھی۔ دانیال نے قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ جب ان کی انگلیاں عائزہ کے ہاتھ سے لمس ہوئیں تو عائزہ کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ ابھی آپ یہاں بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب ٹھیک کریں گی اور میں یہیں کھڑا دیکھوں گا کہ آپ کہاں غلطی کرتی ہیں۔ کلاس روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ باہر سے گزرتے ہوئے طلبہ کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، مگر عائزہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں صرف وہ ہے اور پروفیسر دانیال کا وہ شدید جنون جو اسے سانس لینے میں دشواری دے رہا تھا۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما لیکن پرچے پر موجود الفاظ دھندلانے لگے۔ دانیال اس کے بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ ان کی موجودگی کا رعب اور ان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو عائزہ کے حواسوں پر پہرا دے رہی تھی۔ پہلا سوال عائزہ۔ دانیال کی آواز اس کے کان کے اتنی قریب تھی کہ عائزہ کو ان کی گرم سانسیں اپنی لو پر محسوس ہوئی۔ توجہ یہاں رکھو ورنہ سزا اور بھی سخت ہو سکتی ہے۔ عائزہ نے قلم کاغذ پر چلانے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ دانیال نے سست رفتاری سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عائزہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ان کا لمس گرم اور مضبوط تھا جس نے عائزہ کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سے دوڑا دی۔ ہاتھ اتنا کیوں کانپ رہا ہے؟ دانیال نے سرگوشی کی۔ کیا مجھ سے ڈر لگ رہا ہے یا اپنی اس بے بسی سے؟ انہوں نے عائزہ کے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے پہلا جواب لکھنے میں مدد دی مگر ان کا رخ اب عائزہ کے چہرے کی طرف تھا۔ عائزہ نے گھبرا کر سر جھکانا چاہا لیکن دانیال کا دوسرا ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر جم گیا جس سے وہ مکمل طور پر ان کے حصار میں آ گئی۔ سر پلیز، کوئی دیکھ لے گا، عائزہ نے بہت دھیمی آواز میں التجا کی۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ دیکھنے دو، دانیال نے لاپرواہی سے کہا۔ انہیں صرف یہ نظر آئے گا کہ ایک محنتی پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کی غلطیاں درست کروا رہا ہے، مگر صرف تم اور میں جانتے ہیں کہ
یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ مزید جھکے یہاں تک کہ ان کا شانہ عائزہ کے شانے سے مس ہوا تو محسوس ہوا کہ عائزہ کی سانسیں رکنے لگی ہیں۔ دانیال نے اپنے لب اس کے کان کے پاس لائے اور بہت بوجھل آواز میں کہا، تمہاری یہ خاموشی اور یہ خوف، یہ میرے جنون کو ہوا دیتے ہیں۔ جتنا تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی میں تمہیں اتنا ہی اپنے قریب کروں گا۔ عائزہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دانیال کی نظریں اس کے لرزتے ہوئے لبوں کا تعاقب کر رہی ہیں۔ فضا میں تناؤ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ باہر سے آنے والا شور بھی عائزہ کو سنائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسے صرف اپنے دل کی دھڑکن اور دانیال کی گہری سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ دانیال نے اس کے ہاتھ سے قلم لے کر میز پر رکھا اور بہت دھیرے سے اس کی بکھری ہوئی ایک لٹ کو انگلی سے ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیا۔ ان کی انگلیوں کا پور عائزہ کی نازک جلد کو چھو گیا، جس نے عائزہ کے صبر کا بند توڑ دیا۔ عائزہ کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ دانیال کے ہاتھ کا لمس اور ان کے الفاظ کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی قید ہو کر رہ گیا ہے۔ اچانک عائزہ کی پلکوں کی باڑ ٹوٹی اور ایک موٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے گال پر پسلتا ہوا نیچے گرا۔ اس کے بعد جیسے بند ٹوٹ گیا ہو، وہ خاموشی سے سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے اور وہ اپنی نظریں جھکائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دانیال جب تک اس پر پوری طرح حاوی تھے، ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ عائزہ کے گال پر بہتا وہ شفاف آنسو دانیال کی ہاتھ کی پشت پر گرا، جس کی ٹھنڈک نے ان کے اندر مچی تپش کو ایک جھٹکے میں سرد کر دیا۔ دانیال نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور آہستہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہرے کے سخت اور جنونی تاثرات یکدم بدل گئے۔ وہاں ایک عجیب سی بے چینی اور پشیمانی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے شاید اس رد عمل کی توقع نہیں کی تھی۔ عائزہ کی یہ معصومانہ بے بسی ان کے پتھر جیسے دل میں ایک کسک پیدا کر گئی۔ عائزہ، دانیال کی آواز اب وہ کھردری اور بوجھل نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ عائزہ نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کی سسکیاں اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بس ٹھیک ہے، رونا بند کرو، دانیال نے بہت دھیمی آواز میں کہا، جب کسی غصے یا جنون سے خالی تھی۔ انہوں نے میز پر رکھا ٹیسٹ کا پرچہ اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ تم جا سکتی ہو۔ عائزہ نے حیرت اور ریلیف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بھیگے ہوئے گال دیکھ کر دانیال نے اپنی نظریں چرا لی۔ میں نے کہا تم جا سکتی ہو، انہوں نے دوبارہ دہرایا۔ اس بار ان کا لہجہ کسی عام ٹیچر جیسا تھا، مگر اس میں ایک چھپی ہوئی ندامت بھی تھی۔ اپنا بیگ اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ عائزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر پیچھے مڑے کلاس روم سے باہر بھاگ نکلی۔ دانیال وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کمرے میں اب صرف ان کے پرفیوم کی خوشبو اور عائزہ کے آنسوؤں کی نمی باقی تھی۔ انہوں نے اپنی مٹھی سختی سے بھینچی اور کھڑکی کی طرف مڑ گئے، جہاں باہر یونیورسٹی کا پرسکون ماحول نظر آ رہا تھا، مگر ان کے اندر ایک نیا طوفان جنم لے چکا تھا۔ عائزہ جب گھر پہنچی تو اس کے اعصاب بری طرح ٹوٹ رہے تھے۔ گھر کے صحن میں قدم رکھتے ہی اسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی طرح وہ اپنے کمرے تک پہنچی اور جوتے اتارے بغیر ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود آگ کی طرح تپ رہا تھا اور سر میں جیسے ہتھوڑے چل رہے تھے۔ اس کی امی نے جب اسے دیکھا تو پریشان ہو کر قریب آئیں۔ عائزہ، کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ انہوں نے جیسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا وہ تڑپ اٹھیں۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہے۔ عائزہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، مگر اس کے بند پپوٹوں کے پیچھے پروفیسر دانیال کا وہی جنونی چہرہ اور ان کی بوجھل آواز کسی ڈراؤنے خواب کی طرح پیچھا کر رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر کمبل میں دبک گئی۔ امی، مجھے بس آرام کرنے دیں، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ رات بھر عائزہ بخار کی شدت میں ہذیانی کیفیت میں رہی۔ اسے بار بار محسوس ہوتا کہ وہ اسی ویران کوریڈور میں ہے جہاں دروازے لاک ہیں اور دانیال کے قدموں کی چاپ اس کے قریب آ رہی ہے۔ وہ بار بار نیند میں پلیز مجھے جانے دیں کی کردان کرتی رہی۔ اگلی صبح جب بخار تھوڑا کم ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی کی بجائے ایک پختہ ارادہ تھا۔ اس نے سامنے رکھی اپنی یونیورسٹی کی فائل کو دیکھا اور
ایک زوردار حقارت کے ساتھ اسے دراز میں بند کر دیا۔ میں اب وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے اپنے آپ سے عہد کیا۔ وہ جگہ میرے لیے یونیورسٹی نہیں، ایک حصار ہے جہاں میری روح گھٹ جائے گی۔ میں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں گی، گھر بیٹھوں گی، لیکن اس شخص کا سامنا دوبارہ کبھی نہیں کروں گی۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ عائزہ نے بخار کو ایک ڈھال بنا لیا تھا تاکہ اسے دوبارہ ان راہداریوں کا رخ نہ کرنا پڑے جہاں پروفیسر دانیال کا سایہ لہراتا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے اپنا فون تک بند رکھا تاکہ سارا کی کوئی کال اسے اس خوفناک حقیقت کی یاد نہ دلائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم کا خرچ تو برداشت کر لے گی مگر اپنی روح کا سودا نہیں کرے گی۔ 5ویں دن کی شام تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ عائزہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک گھر کی گھنٹی بجی۔ اس کے بابا نے دروازہ کھولا تو باہر ایک پروقار مگر گھمبیر شخصیت کھڑی تھی۔ سفید کلف لگا ہوا کرتا پجامہ اور اس پر سیاہ واسکٹ۔ پروفیسر دانیال کا رعب دار وجود وہاں موجود تھا۔ جی فرمائیے، عائزہ کے بابا نے سوال کیا۔ السلام علیکم، میرا نام دانیال ہے، میں یونیورسٹی میں عائزہ کا پروفیسر ہوں۔ ان کی آواز میں وہی گہرائی تھی مگر لہجے میں ایک مصنوعی وفاداری شامل تھی۔ عائزہ کئی دنوں سے کلاس میں نہیں آ رہی تھی، اس کا فون بھی بند تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کی خیریت دریافت کر لوں اور اس کے اسائنمنٹ کے بارے میں بھی بات کر لوں۔ عائزہ کے بابا جو ایک سادہ طبیعت انسان تھے، پروفیسر کی اس ذمہ داری سے بے حد متاثر ہوئے۔ اوہ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا۔ عائزہ کو بہت تیز بخار تھا، وہ تو ابھی تک بستر سے نہیں اٹھی۔ تشریف لائیے اندر۔ عائزہ جو اپنے کمرے میں یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ شخص جسے وہ اپنے خوابوں سے نکالنا چاہتی تھی اب اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کے بابا سے باتیں کر رہا تھا۔ عائزہ بیٹا ذرا باہر آنا، تمہارے پروفیسر صاحب آئے ہیں۔ اس کے بابا کی آواز کچن سے گونجی۔ عائزہ کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے دوپٹہ درست کرتی ہوئی ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، دانیال کی نظریں جو اس کے بابا سے بات کرتے ہوئے جھکی ہوئی تھیں ایک دم اٹھیں اور براہ راست عائزہ کے زرد چہرے پر جم گئیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ پرانی تپش اب بھی تھی مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی بے چینی اور ملکیت کا احساس بھی شامل تھا، جیسے وہ خاموشی سے کہہ رہے ہوں، تم نے کیا سوچا تھا عائزہ؟ تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی تو میں تم تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ دانیال نے بہت دھیمی اور پراسرار آواز میں پوچھا، جبکہ ان کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف عائزہ ہی سمجھ سکتی تھی۔